پھر اس کے بعد اسی طرح تکلیف ہی تھی مجھے، پھر انہوں نے بولا تھا کہ یہ موبائل پہ بھی دم ڈالتے ہیں ہم، اچھا، تو پھر ایسے بھی میں کرتا رہا ہوں، 2 3 4 مہینے ایسے بھی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عثمان زیب، میں موجود ہوں سعید صاحب کے ساتھ۔ سعید صاحب پہلے بھی جا چکے ہیں حق خطیب صاحب، وہ جو شف والے سرکار ہیں ان کے پاس، تو ان سے جانتے ہیں ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا، یہ کس سلسلے میں وہاں گئے، تو تھوڑا سا آپ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ جی عثمان بھائی السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ عثمان بھائی آپ کا۔ عثمان بھائی میں 1 2 سال پہلے گیا تھا، اس کی بہت مشہورگی سنی تھی، ٹھیک ہے، سب لوگ مجھے بتا رہے تھے یہ جس قسم کا بھی کوئی بھی قسم کی بیماری ہو شفا مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں گیا جیسے پنڈی، وہاں ٹھیک سے ہے، آگے کافی دور تھا، کلر سیدن گیا تھا، ٹھیک ہے، کلر سیدن جا کر پھر رات کو اس کے پاس گیا، اس نے دم شم ڈالا ہے، میرے گردوں میں پتھری تھی ٹھیک ہے، مگر کوئی فاقہ کوئی بھی نہیں ہوا سر۔ اچھا، پھر اس کے بعد اسی طرح تکلیف ہی تھی مجھے، پھر انہوں نے بولا تھا کہ یہ موبائل پہ بھی دم ڈالتے ہیں ہم، اچھا، تو پھر ایسے بھی میں کرتا رہا ہوں، 2 3 4 مہینے ایسے بھی کیا، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے مجھے مشورہ دیا کہ جا کر اس کے لیفٹ پوچھاؤں کے ذریعے سے پتھری کو نکالو، ٹھیک بس ہے، یہ مسئلہ ہوا ہے سر۔ اچھا، تو آپ کون سی جگہ پہ گئے تھے ان کے پاس؟ میں کل رسیدن گیا تھا سر۔ اچھا، تو جی وہ بلاوڑا شریف؟ نہیں، بلاوڑا شریف نہیں گیا جی، کل ہاں، رسیدن گیا تھا، وہاں بہت بڑی دنیا تھی، بہت بڑے لوگ تھے جی، ٹھیک ہے، تو رات کو تقریباً وہاں سے واپسی میری 11 12 بجے ہوئی تھی سر۔ اچھا، جی جی ٹھیک ہے، تو ایک تو انہوں نے آپ کو موبائل پہ بھی دم ڈالتے رہے، جی جی، بالکل کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا سر، بالکل کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں، تو یہ 1 بائی 1 ملتے تھے یا پھر ایک ساتھ ہی وہ جو؟ نہیں نہیں، ایک ساتھ ایک سٹیج بنی ہوئی تھی، سٹیج سے وہ دم ڈالتے تھے اسپیکر میں۔ اچھا، جی جی، اس طرح میں ایک ساتھ نہیں ملتے تھے سر۔ ٹھیک ہے، جی جی اور دوسرا یہ بتائیں کہ ادھر پیسوں کا کیا معاملہ ہے؟ سر، وہ پیسے دام سے نہیں لیے جی، پیسے آپ سے نہیں نہیں لیے؟ نہیں پیسے نہیں لیے۔ ٹھیک ہے، جی جی، تو کچھ کہا گیا کہ یہ فلاں کوئی ڈبہ پڑا ہے اس میں پیسے ڈالیں نہیں نہیں، یا کچھ اور ڈالیں؟ یہ نہیں بولا سر، یہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس وقت کہا تھا کوئی پیسے مانگے تو مجھے آ کر بتانا ہے، بس یہ بولا تھا۔ اچھا، ٹھیک جی ہے، جی، یعنی انہوں نے آپ سے پیسے بھی لیے ہم، اور اس کے بعد کوئی پیسے بھی نہیں لیے لیکن آپ کا فرق بھی کوئی نہ نہیں پڑا؟ فرق کوئی نہیں پڑا سر۔ اور جو بعض لوگ یہ بات بولتے ہیں جی وہ وہاں پہ کہتے ہیں جی آپ صدقہ کرو، آپ خیرات کرو، جی اس سر، قسم کا کوئی عثمان معاملہ؟ بھائی میں صرف ایک دفعہ گیا ہوں اچھا، جی، پھر اس کے بعد میں گیا ہی نہیں، پھر تو میرا دل ہی نہیں چاہا کہ جانے کو۔ اچھا، تو جی دوبارہ انہوں نے آپ کو بلایا تھا اپنے پاس؟ جی، دوبارہ نہیں بلایا سر، اچھا، وہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ یہ دم پہ بھی فون پہ بھی دم ڈالتے ہیں، تو پھر میں گیا ہی نہیں سر۔ اچھا، تو بس وہ یقین کی بات ہوتی ہے، ٹھیک بھی نہیں ہوا، اس وجہ سے پھر گیا ہی نہیں اچھا، سر۔ جی جی، ٹھیک ہے، ہاں بھائی میں مغرب کو وہاں پہنچ گیا تھا جی، اچھا، وہاں سے واپسی میرا خیال ہے 12 بجے ہوئی ہے میری۔ اچھا، لوگ بہت تھے، بہت اچھا، زیادہ لوگ تھے، اچھا، عورتیں بھی مرد بھی، ٹھیک ہے، اچھا، اسٹیچروں پہ بھی لوگ تھے، اچھا، وہ ان کو اکیلے دم ڈال رہے ہوں گے، وہ ان کا لنگر شنگر بھی تھا، وہ بھی چل رہا تھا، لنگر اچھا، بھی لوگ کھا رہے تھے، اچھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ہمیں آگے نہیں پتا عثمان بھائی کسی کو شفا ملی ہے یا نہیں ملی، ہمیں اچھا، کوئی شفا نہیں ملی بھائی۔ اچھا، آپ کو کوئی شفا نہیں ملی؟ جی ہمیں وہ کوئی، لنگر سسٹم وہاں پہ تھا، لوگ کھانا ہاں شانا کھا رہے کھانا تھے سانا جس کھا طرح رہے وہ تھے، مزاروں پہ ہوتا جی ہے جی جی، لنگر وہ؟ سسٹم تھا سر۔ ٹھیک ہے، ملاقات آپ کی ان سے نہیں ہوئی؟ نہیں ان کے سے تو آپ ملاقات کو نہیں، بتایا کس نے تھا ان کے بارے میں؟ وہ سر میں تو کافی لوگوں نے مجھے بتایا تھا نا، اچھا، بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا تھا، ہاں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہوتے ہیں سب، یہ اچھا، وہ جو بیماری بھی ہو۔ اچھا، میرے گردوں میں پتھری تھی سر، میں اس وجہ سے گیا تھا، اچھا، تو میں بالکل ٹھیک نہیں ہوا سر۔ اچھا، جی جی، یہ بات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنا علاج پھر ڈاکٹر سے نہیں، پھر کرایا؟ میں واپس آ گیا، پھر اس کے پاس گیا ہی نہیں ہوں سر۔ تو موبائل پہ آپ جو بولتے ہو ابھی دم تو میں نے ڈباتے رہے؟ سنا ہے سر، وہ کال حسن سے سنا ہے، یہ ہوں، پیر تو ہے ہی 2 نمبر ہے، اچھا، یہ ہے وہ ہے، تو اور متنفر ہو گیا ہم۔ تو اور جب آپ گئے تب آپ کو نہیں پتا تھا یہ اس دو وقت نمبر نہیں ہیں؟ پتا تھا، اس تو وقت وہاں نہیں پہ پتا، کوئی ایسی 2 نمبری چیز دیکھی ہو؟ نہیں نہیں، اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھا سر، یہ جھوٹ ہے۔ اچھا، اس نے کہا تھا اسٹیج پہ، کہا تھا کوئی پیسے مانگے یا کوئی بھی کرے تو مجھے بتانا ہے، بس اچھا، یہ تو دم بہت دور سے اسپیکر سے ہی ڈال رہا تھا، ہوں، بس تو یہ۔ باقی ان کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہو؟ نہیں نماز پڑھتے اور کوئی بھی نہیں دیکھا سر۔ اچھا، جی جی، کسی قسم کا؟ نہیں نہیں، لوگ بہت زیادہ تھے سر، ہاں، اور اس طرح جی ایک ہمارے جلسہ ہوتا ہے کوئی سیاسی، اچھا، اچھا، اس طرح کے لوگ تھے، ڈرون اوپر چل رہا تھا، اچھا، ڈرون بھی چل رہا تھا؟ ہاں ڈرون ویڈیو بھی چل بن رہی رہا، تھی؟ ہاں یہ ڈرون بھی چل رہا تھا، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنی مارکیٹنگ کر رہے تھے، اچھا، ابھی تو ان کی اچھی خاصی مارکیٹنگ ہاں ہو چکی ہے، بس تو یہ آپ بات، تقریباً آج سے 2 سال پہلے کی بات کر ہاں رہے یہ ہو؟ 2 سال پہلے تھی، تو دو، کہتے ہیں وہاں پہ مریدین بھی ان کے بہت زیادہ ہیں، ہاں بہت زیادہ ہیں جی، بہت زیادہ ہیں، جو ان کے ابھی بھی لوگ بہت زیادہ اس کے وہ ہیں، اچھا، امائتی بھی ہیں، تو وہ بھی ہیں، کیا ہے ان کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں۔ اچھا، جی مرید اس کو بولتے ہیں جی، وہ، یہ مرید، کلیم اب تو ولی اللہ کلیم کرتے ہیں نا، میں اللہ کا ولی ہوں، تو جی آپ کو انہیں کوئی ایسی بات لگتی ہے کہ وہ واقعی اللہ کے ولی ہیں؟ نہیں نہیں، مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں لگتی جی، اچھا، اب تو زیادہ ہی نفرت ہو گئی ہے سر، اچھا، اب یہ دیکھے جو حالت دیکھی ہے اس وجہ سے۔
اچھا ہمارے ساتھ سعید بھائی، تو ہم نے ان سے انٹرویو بھی لیا، یہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے وہاں پہ جا چکے ہیں بالکل جب حق خطیب صاحب اپنے ایمرجنگ دور میں تھے۔ آج سے 2 سال پہلے وہ اتنا مشہور نہیں تھے جتنا وہ ابھی مشہور ہو چکے ہیں، لیکن مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور مزید باتیں کر لی ہیں، جو ہمارے نبی کے بارے میں انہوں نے باتیں کی ہیں، اللہ کے بارے میں کی ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور میں ختم نبوت کی کانفرنس کروں گا پوری دنیا میں۔ تو یہ باتیں ان کی غلط تھی، جب تک وہ یہ باتیں نہیں کر رہے تھے تو ان کو کوئی چھیڑ بھی نہیں رہا تھا، ان کا روزگار کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، سارے معاملات ہو رہے تھے، پر اب وہ بول رہے ہیں کہ وہ اس چیزوں کی طرف ہو گئے۔ تو نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے، اس میں ہم مزید ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ نے سعید بھائی کی باتیں سنی، تو سعید بھائی بہت بہت شکریہ عثمان بھائی، آگاہ کرنے کا۔ جی ویورز، آپ نے انٹرویو دیکھا سعید صاحب کا، ہم نے انٹرویو کیا جو کہ آج سے 2 سال پہلے حق خطیب کے پاس جا چکے تھے۔ آج ہم بات کریں گے حق خطیب کی اور اقرار الحسن صاحب کی۔ ان دونوں کا جو موٹو ہے اس کو سامنے رکھیں گے اور اس میں ہم لوگ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کون یہاں پہ صحیح ہے اور کون یہاں پہ غلط ہے۔ سعید صاحب نے ہمیں بتایا 2 سال پہلے وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ دم ڈلوایا، ایک دم ڈلوایا، اس کے بعد موبائل پہ بھی وہ دم ڈلواتے رہے 3-4 ماہ، لیکن ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا، جس کے بعد وہ ڈی موٹیویٹ ہوئے اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن ایک اور بات بھی انہوں نے بتائی کہ مجھ سے پیسے نہیں مانگے گئے۔ دیکھیں، ہم وہ بات کریں گے جو حق کی بات ہوگی، جو سچ کی بات ہوگی، نہ میں اقرار صاحب کی سائیڈ لوں گا نہ میں خطیب صاحب کی سائیڈ لوں گا، لیکن وہاں پہ انہوں نے بالکل یہ کلیئر بات بولی کہ ہم سے کسی نے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ خطیب صاحب نے وہاں پہ یہ بات بولی تھی کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے تو آپ نے کسی قسم کے پیسے نہیں دینے، کسی کو بھی آپ نے 1 روپیہ نہیں دینا، اور نہ ہی ان سے کوئی صدقہ خیرات مانگا گیا۔ وہ ایک ہی دفعہ گئے ہیں، ہو سکتا ہے دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ وہ جاتے تو اس کے بعد وہ ان سے پیسے مانگتے۔ اب بات کرتے ہیں حق خطیب صاحب کی۔ یہ 2 سال پہلے کی بات تھی، 2 سال پہلے ان کو مارکیٹنگ کی ضرورت تھی، وہاں پہ ڈرون چل رہے تھے، وہاں پہ ویڈیوز بن رہی تھی، یہ سب چیزیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ اب بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتی، اب تو لوگ بھی ان کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، تو تب ان کو مارکیٹنگ کی ضرورت تھی، ابھی ان کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی ہٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کچھ باتوں کا ہم لوگ ذکر کریں گے، وہ بات یہ ہے کہ جیسے کہ خطیب صاحب کا لوگوں کو بولنا کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس نہ جاؤ، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر آپ سے علاج نہیں ہو رہا، اگر آپ علاج نہیں کر پا رہے تو لوگوں کو منع بھی نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطیب صاحب یہ بات بول رہے ہیں کہ ولی اللہ کی وہ بات کر رہے ہیں، میں اللہ کا ولی ہوں یا میں نیک بندہ ہوں، وٹ ایور جو بھی وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس کرامات بھی ہوتی ہیں، آپ ان چیزوں کو کلیم نہ کرو۔ آپ نے اپنی دکانداری چلانی تھی، وہ آپ چلا رہے ہو، آپ پیسہ اکٹھا کر رہے ہو، آپ لنگر بانٹ رہے ہو، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جس کو بھی حصہ جا رہا ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ انوالو ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اینڈ پہ آ کے آپ کا یہ بات بولنا کہ میں ختم نبوت پہ پوری دنیا میں کانفرنسز کروں گا، میں باہر جا رہا ہوں، حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ باہر کیوں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی آپ پہ FIR ہونے والی ہے یا آپ اندر ہونے والے ہیں، وہ سیپریٹ ایک سچویشن ہے۔ لیکن دیکھیں، نبی کے بارے میں نہ میں بات کر سکتا ہوں نہ آپ بات کر سکتے ہیں، ہمارے خاص علماء ہیں جنہوں نے 5-5 6-6 سال صرف پڑھا ہے ان چیزوں کو، اس کے بعد انہوں نے خدمت کی ہے، اس میں ان کی زندگی گزر گئی ہے، وہ نبی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ میری یا کسی اور کی یہ مجال نہیں ہے کہ ہم نبی کے بارے میں کوئی بات کریں، جو بیسک باتیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم اس چیز کو ایز اے مسلم سارے مانتے ہیں۔ جو اس بات کو نہیں مانتا سیدھا سیدھا وہ کافر ہے، سمپل سی وہ بات ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنا نالج ہے تو پھر آپ اس نالج کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں کہ ہاں میرے پاس اتنا نالج ہے، میری اتنی ریسرچ ہے، میں ٹیچنگ کر چکا ہوں، میں اس پہ ریسرچ کر چکا ہوں، مجھے اتنا نالج ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی کرامات ہے تو وہ کرامات سامنے لے کے آئیں، ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقرار صاحب نے بھی یہ بات بولی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی کرامت ہے تو آپ سامنے لے کے آؤ، نماز کا طریقہ آپ بتاؤ، آپ سبق بتاؤ، یہ ساری چیزیں ہم بھی آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی کرامت ہے تو اس کرامت کو سامنے لے کے آئیں۔ اگر آپ کے پاس نالج ہے ختم نبوت کے بارے میں، آپ کے پاس نالج ہے تو آپ وہ نالج ہمارے ساتھ شیئر کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے پاس نالج نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے، وہ ہمارے نبی کی پیروی نہیں کرتا اور وہ جا رہا ہے پوری دنیا میں جا کے اس کے اوپر وہ سیمینارز کنڈکٹ کر رہا ہے، چیزیں کنڈکٹ کر رہا ہے۔ نالج کا ہونا بہت ضروری ہے، لوگوں کو مس گائڈ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی کرامت ہے تو وہ بھی سامنے لے کے آئیں۔ آپ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آن کیمرہ سب کو بتائیں، آپ کو جو صورتیں آتی ہیں، آپ کو کوئی قرآن کا ترجمہ یا وٹ ایور جو چیز بھی آپ کو آتی ہے تو آپ پلیز اس کو میڈیا کے سامنے لے کے آئیں تاکہ آپ اقرار الحسن کو غلط ثابت کر سکیں۔ ابھی تک کی جو آپ دونوں کی ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں اقرار صاحب بالکل ٹھیک ہیں، اقرار صاحب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے، تو آپ آؤ آن کیمرہ آؤ، ویڈیو ایک بناؤ اور ساری باتوں کا ان کو جواب دو، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو پھر آپ خاموش ہو جاؤ، اس بات کو آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو ہم سب یہاں پہ ہم کسی کو نہ اقرار صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں نہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. جو حق سچ کی بات ہے ہم وہ کریں گے. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ ایک ویڈیو بناؤ, ویڈیو بنا کے اس میں آپ بتاؤ آپ کو جو بھی قرآنی آیات آتی ہیں, جو آپ کو ترجمہ آتا ہے, جو آپ کو صورتیں آتی ہیں, آیت الکرسی آتی ہے, دعائے قنوت آتی ہے, نماز جنازہ آتا ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے. تو جو جو چیز آپ کو آتی ہے آپ اس ویڈیو پہ آ کے ایک ویڈیو بناؤ اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرو تاکہ اقرار صاحب بھی غلط ثابت ہو. جب آپ اقرار صاحب کو غلط ثابت کریں گے تو پھر ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. ابھی ہم ان کے بارے میں اس لیے بات نہیں کر سکتے, جو ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ڈیمانڈ کر رہے ہیں, بالکل جائز ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور ہماری بھی وہ ڈیمانڈ ہے آپ کے ساتھ. تو ویورز اس ویڈیو کو شیئر کریں, آواز کو بلند کریں. اس طرح نہیں ہو سکتا کل کو کوئی بھی اٹھ کے ختم نبوت پہ بات کرے, جا کے کانفرنسز کرے. تو کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے, آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے. تو نہ آپ کوئی ٹیچر ہو, نہ ایجوکیشنسٹ ہو, نہ آپ اسکالر ہو, تو پھر کیسے جا کے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہو چند مریدین اور شف کے اس طرح کرنے کی. تو پلیز آپ سامنے آئیں, ہمیں بھی غلط ثابت کریں, اقرار صاحب کو بھی غلط ثابت کر رہے ہیں, جو آپ کے اگینسٹ ہے آپ سب کو غلط ثابت کریں. تو ویورز نیکسٹ ویڈیو میں جلد اس ٹاپک پہ بناؤں گا, تو ملتے ہیں. تب تک آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.